أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم رغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل انظم الشعر ولازم مذهبي في اضطراح الرفد لا تبغي النحل العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا يا رب العالمين اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا اما بعد آج رمضان المبارک کا پہلا دن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں ہم۔ اللہ رب العالمین نے اس مبارک اور بابرکت مہینے میں ہمیں علم شرعی حاصل کرنے کی توفیق دی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق ہی ہے کہ ہم آج یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، 70-80 جتنے بھی طلبہ ہیں سارے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اور ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں علم شرعی حاصل کرنے والوں کے بارے میں اور ان کے مدح میں اس کا مصداق بنائے ہمیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، 4 انعامات ملتے ہیں ان کو، کون کون سے؟ اللہ حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرهم اللہ فی من عنده۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا مصداق بنائے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا مصداق بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس کا مصداق بنائے وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ۔ اور اسی طرح وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، دونوں ثابت ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ان کا مصداق بنائے۔ اچھا، آج ہم جتنی محنت کریں گے دین اسلام کے لیے، علم شرعی کے لیے، ہم جتنی محنت کریں گے اللہ رب العالمین اس کا نتیجہ ہمیں دے گا۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کے معاملے میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ رب العالمین کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ لا يضل ربی ولا ينسى، اللہ رب العالمین کو یاد ہوتا ہے کہ فلان نے فلان تاریخ پہ کیا کچھ کیا تھا۔ اللہ رب العالمین کسی کے محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى۔ انسان جتنی محنت کرے اس محنت کا بدلہ انسان کو ضرور ملے گا۔ کب ملے گا؟ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ، دنیا میں بھی ملے گا اور پھر آخرت میں بھی۔ سمجھ آئی؟ دنیا اور آخرت دونوں میں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا، قبر اور آخرت میں، لیکن قبر کا تذکرہ ہم الگ نہیں کرتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، انسان جب فوت ہو جائے تو قیامت کے معاملات شروع ہو گئے۔ اور قبر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول منزلۃ من منازل الآخرہ، تو وہ بھی آخرت میں ہی شمار ہیں، لہذا اس لیے کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ تو برزخ جو ہیں یہ آخرت کا حصہ ہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ کو پتہ ہے مدینہ منورہ میں اس وقت
بڑے بڑے لوگ موجود تھے، عمر کے اعتبار سے بڑے، خاندان کے اعتبار سے، اسی طرح سیادت اور ریادت کے اعتبار سے بڑے لوگ موجود تھے، مال کے اعتبار سے بڑے لوگ موجود تھے، طاقت کے اعتبار سے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ کے ابو ایوب کے گھر میں رہائش پذیر ہوئے. آپ نے کبھی سوچا ہے کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ سارے صحابہ یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور ہمارے گھر میں رہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب کے پاس گئے. وجہ کیا تھی؟ ایسے ہی بس صدفتاً، بلا ترتیب ولا، یعنی ایسے ہی ترتیب کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے؟ نہیں. رب العالمین اپنے حبیب کو ابو ایوب نوجوان کے گھر لے گئے رضی اللہ عنہ وارضاہ. وجہ کیا تھی؟ اس نوجوان نے وہ کام کیا تھا جو مدینہ میں کسی نے نہیں کیا تھا، اب اس کا بدلہ تو ملنا ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. ابو ایوب کو وہ بدلہ تو ملنا ہے. اب ابو ایوب نے کیا کیا تھا؟ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ان کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، سارے صحابہ کچھ نہ کچھ کرنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی کے لیے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. ابو ایوب نے کیا کیا؟ میں نوجوان ہوں، میں کیا کروں؟ سوچنے لگے. دل میں بات آئی کہ میں اللہ کے نبی کے لیے گھر بناؤں. ابو ایوب کا گھر تھا ایک کمرہ، آگے پیچھے کچھ بھی نہیں، برآمدہ، صحن، ہال، کچھ بھی نہیں، صرف ایک کمرہ. ابو ایوب کا گھر عبارت ہے ایک کمرے سے. ابو ایوب نے اس کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ بنایا، محنت کر کر کے. اللہ کے نبی یہاں پہ رہیں گے، میں ان کے لیے کمرہ بنا رہا ہوں، گھر بنا رہا ہوں. کسی کو نہیں بتایا. رب العالمین کو تو پتا ہے نا ڈیلنگ کس سے کر رہا ہے ابو ایوب؟ اللہ رب العالمین سے. اللہ رب العالمین نے ابو ایوب کے اس اخلاص کو دیکھ لیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، ابو ایوب کی خواہش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہائش پذیر ہوں گے، یہاں رہائش رکھیں گے. لیکن جب دیکھا معاملات نہیں بن رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، بڑے لوگ ہیں، اب میں ان کے سامنے کیسے کہوں میرے پاس آئیں؟ میرے ماموں چاچو سارے کہیں گے کہ ہمارے پاس آئیں، میری باری بھی نہیں آئے گی. تو پیچھے ہی رہے. یہ سارے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیچھے رہیں. انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی یہاں پہ اکیلے بیٹی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان یہاں پڑا ہے. کہا چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سامان جو ہے اس کی حفاظت کروں میں. یہ سامان اٹھا کے گھر لے گئے. یہ اگلا اخلاص ہے. انہوں نے محنت کی کہ رسول اللہ کو میں نے گھر میں جگہ دینا ہے، یہ مکان رسول اللہ کا ہوگا، اوپر والا دوسرے منزل میں جو مکان ہے. لیکن معاملات نہیں بن رہے، کوئی سسٹم نہیں بن رہا. تو انہوں نے کیا کیا؟ اگلا اخلاص کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کا یہ مال سامان ضائع نہ ہو جائے، اٹھا کے گھر لے کے آئے. اب رسول اللہ نے آرام بھی کرنا ہے، پڑاؤ ڈالنا ہے، رہائش رکھنی ہے. کوئی کہہ رہا میرے پاس آئے، کوئی کہہ رہا میرے پاس آئے، دوسرا کہہ رہا میرے پاس آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اونٹنی پہ جو سامان تھا وہ کہاں ہے؟ پتہ نہیں کون لے گیا. کہاں ہے سامان میرا؟ پتہ نہیں. اور پوچھو کہ کون لے گیا، کہاں ہے سامان؟ کسی نے کہا ابو ایوب لے گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس المرء مع رحلہ، انسان اپنے سامان کے ساتھ رہتا ہے، میں نے ابو ایوب کے گھر رہنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی اللہ رب العالمین نے ابو ایوب کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے کے گئے، لیکن کس طرح ترتیب بنا کے. ابو ایوب سامان اٹھا کے لے جا رہے ہیں، انہوں نے ابھی تک کہا نہیں اللہ کے نبی آپ نے میرے گھر آنا ہے، میں نے آپ کے لیے گھر بنایا. کوئی انہوں نے چھاپلوسی نہیں کی، کوئی نمبر نہیں بڑھائے. محمد الرسول اللہ کی چھاپلوسی کرنا عبادت ہے، وہ چھاپلوسی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کرنا، اس پہ اجر ملتا ہے. ابھی تک انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے، لیکن رب العالمین کے ساتھ ان کے تعلقات مضبوط ہیں. تو رب العالمین اپنے حبیب کو ان کے گھر لے کے آئے. تو آج اگر میں اور آپ بھی محنت کریں، کچھ کریں ہم، اللہ رب العالمین ہماری محنت کو ضائع نہیں کرے گا.
اللہ رب العالمین کے معاملے میں کسی کے محنت کو ضائع نہیں کرنا۔ تو آج سے ہم کوشش کریں کہ ہم اتنے خوش نصیب ہیں، اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں علم شرعی حاصل کرنے کی توفیق دی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کو صاف کرے اور ہمارے دل کو بھی صاف کرے گناہوں سے، سستی سے۔ سست جو ہے یہ جسم نہیں ہوتا، دل ہوتا ہے۔ دل جب صحیح ہو، قوی ہو، تو جسم اس کا تابع ہو جاتا ہے۔ اچھا، آج ہم نے انشاءاللہ تعالی یہ 3 عناصر پڑھنے ہیں، صرف اور صرف 3 عناصر۔ عناصر الدرس مصادر القواعد الفقہیہ، یہ قواعد فقہیہ جو ہیں، قواعد فقہی کی تعریف تو یاد ہو گئی نا سب کو۔ قواعد فقہی کس کو کہتے ہیں؟ حکم کلی ینطبق، حکم کلی فقہی ینطبق على جزئیات فقہیۃ من ابواب متعددہ۔ حکم کلی فقہی ینطبق على جزئیات فقہیۃ من ابواب متعددہ۔ یا یہ تعریف یاد کریں، یا اس سے پہلے جو تعریف تھی، حکم قضیۃ فقہیۃ کلیۃ جزئیاتها قضایا فقہیہ کلیہ۔ وہ تعریف جو ہیں یعقوب الباحثین کی ہیں، اور یہ تعریف سعد ابن ناصر الشثری، پہلی تعریف جو ہے یہ سعد ابن ناصر الشثری کی ہے، اور دوسری تعریف یعقوب الباحثین کی ہیں۔ اچھا، یعقوب الباحثین جو ہیں یہ اصول الفقہ میں بہت بڑے ماہر تھے، بہت بڑے ماہر عالم تھے۔ ان کی کئی کتابیں ہیں اصول الفقہ میں اور قواعد فقہیہ میں خاص طور پہ۔ اچھا، تو مصادر القواعد الفقہیہ، یہ قواعد فقہیہ کہاں سے بنائے گئے، کہاں سے لیے گئے؟ دوسرے نمبر پہ نشأۃ القواعد الفقہیہ، یہ علم القواعد الفقہیہ کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا اور کب شروع ہوا؟ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اہمیت القواعد الفقہیہ، قواعد فقہیہ کے فوائد کیا ہیں؟ قواعد فقہیہ جو یہ علم ہے، ہم یہ علم حاصل کرتے ہیں، اس علم کا فائدہ کیا ہے، حاصل کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ یہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ تعالی آج کے اس سبق میں۔ اچھا، سب سے پہلے نمبر پہ مصادر القواعد الفقہیہ، قواعد فقہیہ کے مصادر کیا ہیں؟ قواعد فقہیہ کچھ قواعد ہیں جن کو قرآن کی آیات سے لیا گیا ہے، قرآن سے لیا گیا ہے۔ تو آپ آگے لکھ سکتے ہیں کہ القرآن الکریم، سارے قواعد ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ قواعد ہیں جن کو علماء نے قرآن سے لیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک قاعدہ فقہیہ ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یہ قاعدہ فقہیہ ہے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے جب قواعد شروع کریں گے اس میں کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح دوسرا قاعدہ ہے ہمارے پاس، مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ، مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ، یہ قرآنی آیات ہیں اور قواعد فقہیہ ہیں۔ جیسے آیات ہیں ان کو اٹھا کے قواعد فقہیہ میں علماء نے قواعد بنائے ان کو، کیونکہ ان آیات کے اندر کافی سارے مسائل جمع ہوتے ہیں، اور قواعد فقہیہ میں بھی یہی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حکم کلی، تو یہ آیات بھی حکم کلی ہیں، حکم کلی ہیں۔ پھر آگے کیا ہے؟ فقہی ہیں، کیونکہ اس میں جب فقہی کہا جائے تو آپ کے ذہن میں یہ ضرور یہ بات آنی چاہیے کہ فقہی کا مطلب کیا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں فقہ اور فقہی، اس کی وضاحت انشاءاللہ کل کریں گے، لیکن آج مختصراً آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ مطلب یہ عقائد نہیں، اخلاقیات نہیں، صرف اور صرف عملیات۔ عملیات مطلب جس کا تعلق عبادات اور معاملات کے ساتھ ہو۔ تو علم الفقہ میں عبادات اور معاملات پڑھے جاتے ہیں، بس عقائد نہیں پڑھائے جاتے ہیں، اور نہ ہی اخلاقیات، زہد وغیرہ۔ سمجھ شریف میں آ رہا ہے یا نہیں؟ اچھا،
اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، قاعدہ فقہیہ، قاعدہ کلیہ ہے، یہ حکم کلی ہاں فقہی ينطبق على جميع جزئیاته من ابواب متعددہ۔ اگلا قاعدہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ بھی قاعدہ فقہیہ ہے۔ اسی طرح وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وغیرہ وغیرہ۔ کچھ قواعد ایسے ہیں جن کو ہم نے علماء کرام نے احادیث نبویہ سے لیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ مصادر میں سے الاحادیث النبویہ، السنت النبویہ، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں اور قواعد فقہیہ ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلمون علی شروطہم، المسلمون علی شروطہم، الدین النصیحہ۔ مولانا صاحب آپ نہیں لکھ رہے ہیں، کوشش کریں لکھیں آپ بھی۔ البیعان بالخیار ما لم يتفرقا، البیعان بالخیار ما لم يتفرقا، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ اسی طرح البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، من انکر۔ یعنی مدعا علیہ۔ بعض علماء اس قاعدے سے تعبیر اس طرح کرتے ہیں الیمین البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعا علیہ، لیکن حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ اچھا اسی طرح من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، یہ بھی قاعدہ فقہیہ ہیں۔ اچھا تیسرے نمبر پہ کچھ قواعد ہیں ہمارے پاس جن کو علماء نے اقوال صحابہ سے لیا ہے اور اقوال تابعین سے، اقوال الصحابہ اور اقوال التابعین سے۔ مثال کے طور پہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط، ہاں الحقوق عند الشروط۔ اسی طرح کہتے ہیں لا عفو فی الحدود، لا عفو فی الحدود عن شیء منها بعد ان تبلغ الامام، لا عفو فی الحدود عن شیء منها بعد ان تبلغ الامام۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیس علی صاحب العاریۃ ضمان، جس کے پاس عاریہ رکھا جائے تو اس سے جرمانہ نہیں لیا جائے گا اگر ضائع ہو جائے تو۔ صاحب العاریۃ ضمان، ضمان۔ شریح القاضی کہتے ہیں لیس علی المستعیر ولا علی المستودع، علی المستعیر ولا علی المستودع غیر المغل، غیر المغل کیا نہیں ہے؟ ضمان، ان پہ ضمان نہیں ہے۔ لا يقضى على غائب، لا يقضى على غائب، شریح القاضی ہی کہتے ہیں۔ شریح القاضی بہت بڑے قاضی تھے، معروف، تقریباً 40 سال سے زیادہ قاضی رہیں۔ پھر جب حجاج جب عراق کے گورنر بنے تو انہوں نے کہا کہ اب میں نے قاضی نہیں رہنا حجاج کے ہوتے ہوئے، یا یہ رہے گا یا میں۔ اچھا اسی طرح جو ہیں
ابراہیم النخعی یہ کہتے ہیں کل قرض جر نفعا فهو ربا. یہ اکثر بیوع کے معاملات میں آپ یہ قاعدہ اکثر سنتے رہتے ہیں، کل قرض جر نفعا فهو ربا یا کل قرض جر منفعة فهو ربا. کل قرض جر منفعة فهو ربا. ابراہیم النخعی. عامر بن شراحیل الشعبی کہتے ہیں المعتدی فی الصدقة كمانعها، المعتدی فی الصدقة كمانعها وغیرہ وغیرہ فی الصدقة. چوتھے نمبر پہ کچھ قواعد ہیں ہمارے پاس جن کو علماء نے سلف صالحین کے اجتہادات سے لیا ہے، یا آپ یوں کہیں کچھ قواعد ہیں ہمارے پاس جو علماء نے خود اجتہاد کر کے قرآن اور احادیث کے نصوص کو پڑھ کے وہ قواعد بنائے ہیں، جس کو استقراء کہتے ہیں. استقراء کر کے یہ قواعد بنائے ہیں، یعنی نصوص الکتاب والسنہ کا استقراء کر کے. مثال کے طور پہ علماء کے پاس ایک قاعدہ ہے، کہتے ہیں الضرر یزال، الضرر یزال، الضرر یزال. اس قاعدے کو علماء نے کئی احادیث اور آیات سے لیا ہے. پہلی حدیث یہ ہے، بلکہ آیت لے لیں. آیت یہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده. اسی طرح ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. اسی طرح ولا يضار كاتب ولا شهيد. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. تو ان نصوص کو دیکھ کے علماء نے ان سے ایک قاعدہ بنایا جو کہ کیا ہے؟ الضرر یزال. تو یہ چار مصادر ہیں ہمارے پاس قواعد فقہیہ کے. قواعد فقہیہ میں کچھ قواعد ہیں جو قرآن کے آیات سے لیے، قرآن کے آیات ہی لیے گئے ہیں. کچھ قواعد ہیں جو احادیث ہی لیے گئے ہیں. انما الاعمال بالنیات، یہ بھی ایک قاعدہ ہے. بعض علماء اسی قاعدے سے تعبیر کرتے ہیں الامور بمقاصدها پہ. سمجھ آئی؟ اچھا، تیسرے نمبر پہ صحابہ اور تابعین کے اقوال سے، اور چوتھے نمبر پہ علماء نے خود نصوص وحیین میں اجتہاد کر کے قواعد بنائے ہیں. اچھا، اب دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس نشأۃ القواعد الفقہیہ. یہ قواعد الفقہیہ کا علم کیسے شروع ہوا، پھر کیسے ترقی کی اس علم نے، اور پھر کیسے ہمارے سامنے ہم تک پہنچا. صحابہ کے زمانے میں کوئی علم ایسا نہیں تھا جس کو علم القواعد الفقہیہ کہا جائے. صحابہ کے نزدیک کوئی یہ تعریف نہیں تھی کہ حکم کلی فقہی ينطبق على جميع جزئیاته من ابواب متعددہ. یہ تعریفات صحابہ کے نزدیک نہیں تھے، تو لہذا یہ علم کیسے ہم تک پہنچا ہے. صحیح ہے؟ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ القواعد الفقہیہ، قواعد الفقہیہ کی تاریخ، نشأت یعنی ایجاد ہونا. دیکھیں قواعد الفقہیہ کا علم جو ہے یہ 4 مراحل سے گزر کے آیا ہے. لکھ لیں مراحل.
یہ نظر آ رہا ہے؟ مرحلۃ الجمع والتدوین، اور تیسرا مرحلۃ الاستقرار، نہیں تیسرا جو ہے مرحلۃ الاستقرار صحیح ہے، اور چوتھا مرحلۃ النہضۃ العلمیہ۔ القواعد الفقہیہ، یہ جو علم ہے یہ 3 مراحل سے گزر کے آیا ہے، ہم تک پہنچا ہے یہ علم۔ اس کے مراحل یہ 4 ہیں، 4 مراحل سے، میں نے 3 کہا، 3 نہیں 4 مراحل سے گزر کے آیا ہے۔ اچھا، پہلا مرحلہ مرحلۃ النشأۃ والظہور، یعنی اب شروع ہو گیا، یہ علم ظاہر ہونے لگا، شروع ہونے لگا، ایجاد ہونے لگا، پہلا مرحلہ یہ ہے۔ دوسرا مرحلہ جس میں مرحلۃ الجمع والتدوین، ان قواعد کو جمع کیا گیا، اور تیسرا مرحلہ مرحلۃ الاستقرار، یہ قواعد جو ہیں مستقر ہو گئے، الگ الگ تصنیفات میں لکھے گئے، اور اس کے بعد مرحلۃ النہضۃ العلمیہ، ان قواعد کو آگے پھر اس علم قواعد فقہیہ نے ترقی کی۔ ترقی کس طرح کی؟ اس علم نے مختلف کتابوں میں علماء نے جو قواعد لکھے تھے، بعض علماء کرام لکھتے نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ لکھتے کیوں نہیں ہو؟ مرحلۃ النہضۃ العلمیہ یہاں سے نظر نہیں آتا؟ نظر آ رہا ہے صحیح، مرحلۃ النہضۃ العلمیہ، النہضہ ترقی۔ یہ مولوی صاحب پوچھ رہا ہے کہ یہ نہضہ میں یہ نون کے بعد ہا ہے یا کیا ہے؟ میرے خیال میں نون کے بعد جیم ہے، نہضہ جیم ہے یا دال ہے؟ میں نہضہ پڑھ رہا ہوں، کہتے کیا ہے نون کے بعد، ہا ہے یا ہا؟ اچھا، آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قواعد موجود تھے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ دلائل یہ ہے جو ہم نے کہا کہ نصوص الوحیین سے اس علم کو لیا گیا، اور ہم نے مثالیں ذکر کی ابھی 2-4 منٹ پہلے، یہ اس کی دلیل ہیں۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قواعد موجود تھے، لیکن ان قواعد کو لکھا نہیں گیا تھا، تدوین اس کی شروع نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، پہلا مرحلہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے 4 صدی تک، 4 صدی تک، القرن الرابع الہجری۔ اچھا، مرحلۃ النشأۃ والتدوین، علماء صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے، پھر صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، قواعد استعمال کرتے تھے اپنے معاملات میں یا اپنی کتابوں میں، لیکن کقاعدہ فقہیہ اس کو پہچانتے نہیں تھے یا اس کا تعارف نہیں کرواتے تھے کقاعدہ فقہیہ، بس کہتے تھے کہ یہ قاعدہ ہے، قانون ہے۔
مثال کے طور پہ امام مالک رحمہ اللہ کے اقوال مدونہ میں لا يرث احد احدا بالشک، لا يرث احد احدا بالشک، یہ قاعدہ مدونہ میں موجود ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا قاعدہ۔ اسی طرح ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم الانصاری، ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم الانصاری، یہ امام ابو حنیفہ النعمان ابن ثابت کے شاگرد ہیں اور ان کے جانشین ہیں۔ اچھا، یہ ان کی کتاب ہے الخراج کے نام سے، الخراج۔ انہوں نے اس میں بعض قواعد ذکر کیے ہیں، مثال کے طور پہ لیس للامام ان یخرج شیئا من ید احد الا بحق ثابت معروف، لیس للامام ان یخرج شیئا من ید احد الا بحق ثابت معروف۔ اسی طرح محمد بن الحسن الشیبانی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دوسرے بڑے شاگرد ہیں اور ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں، اور ابو یوسف کے وفات کے بعد ان کے جانشین بنے۔ یہ کہتے ہیں کل ارض غلب علیہ المسلمون فہی ارض خراج، کل ارض غلب علیہ المسلمون فہی ارض خراج۔ اچھا، یہ سیر میں محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ نے کافی کتابیں لکھی، لیکن ان کتابوں میں سے 6 کتابیں ہیں جن کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے۔ ظاہر الروایہ، ظاہر الروایہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ متصل سند کے ساتھ محمد بن الحسن الشیبانی سے منقول ہیں، اور اس میں امام ابو حنیفہ اور اسی طرح امام محمد بن الحسن اور اسی طرح امام ابو یوسف تینوں کے اقوال جمع کیے گئے ہیں، اور وہ کتابیں جو ہیں ان کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے۔ ظاہر الروایہ کون کون سے ہیں؟ وہ بعد میں نہیں، شروع سے ہاں، جس کو الاصل کہا جاتا ہے، الاصل، المبسوط، اسی طرح اشعار میں یاد ہیں، ایسے نام یاد نہیں ہیں، چلیں اشعار پڑھیں۔ وَكُتُبُ ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ أَتَتْ سِتًّا لِكُلِّ ثَابِتٍ عَنْهُمْ حَوَتْ صنفها محمد الشيباني، حرر فيها المذهب النعماني، الجامع الصغير والكبير والسير الكبير والصغيرة، ثم الزيادات مع المبسوط تواترت بالسند المبسوط، كذا له مسائل النوادر إسنادها في الكتب غير ظاهر، وبعدها مسائل النوازل خرجها الاشیاخ بالدلائل۔ نوازل میں سب سے پہلی کتاب جو ہے اللیث السمرقندی، ابو اللیث السمرقندی، جن کا تذکرہ بھی آئے گا انشاءاللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے نوازل میں سب سے پہلی کتاب ابو اللیث السمرقندی۔ پھر ان 6 کتابوں کو ایک عالم نے جمع کیا، ان کا کیا نام ہے؟ شمس الائمہ السرخسی، امام سرخسی نے پھر ان کو جمع کیا ایک کتاب میں۔ کتاب کا نام کیا رکھا؟ المبسوط نہیں، اصول کی کتاب ہے المبسوط۔ پھر ہاں، اشعار میں یاد ہیں یہ، آگے کیا ہیں؟ کہتے ہیں آفت العلم، کوئی چیز ہے، آفت العلم پتہ نہیں کیا ہے، آفت العلم آگے ڈیش، آفت العلم آگے ڈیش، ہاں۔ اچھا، آگے پھر
دوسرا مرحلہ مرحلۃ الجمع والتدوین، ان قواعد کو جمع کرنے لگے علماء، لیکن مستقل تألیفات میں نہیں، دوسرے قواعد کے ساتھ جمع کرنے لگے، قواعد فقہیہ، قواعد اصولیہ، مقاصد شرعیہ، اسی طرح ضوابط فقہیہ، اسی طرح نظریات فقہیہ، اسی طرح اشباہ، نظائر، فروق فقہیہ، یہ ساری چیزیں ایک ہی کتاب میں علماء جمع کرنے لگے۔ اور اکثر یہ ہوتا تھا قواعد فقہیہ اور قواعد اصولیہ کو ایک کتاب میں جمع کرتے تھے، اور یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے ان چیزوں کے مابین فرق کیا ہے اور آپس میں ان کا تعلق کیا ہے، یعنی قواعد فقہیہ کے یہ سب کیا لگتے ہیں، صحیح ہے، یہ سارے علوم آپس میں کزن ہیں، تو کل انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ اچھا، اور یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے 5ویں صدی سے لے کے 9ویں صدی تک، 9ویں صدی کے آخر تک، یعنی 10ویں صدی سے پہلے تک۔ اس میں ہوا یہ کہ علماء قواعد کو جمع کرنے لگے، اور قواعد فقہیہ میں سب سے بڑا کردار اس کو ایجاد کرنے میں کس کا ہے؟ احناف کا ہے، علماء احناف کا۔ جس طرح اصول الفقہ میں قدم السبق شوافع کا ہے، بالذات امام شافعی کا ایجاد کرنے میں، اسی طرح قواعد فقہیہ کو ایجاد کرنے میں احناف کا ہے، لیکن شوافع بھی کسی سے کم نہیں ہے، انہوں نے اس علم کو ترقی دی، ایجاد احناف نے کیا، ترقی کس نے دی؟ شوافع نے۔ وہ کیسے؟ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، حتیٰ کہ پھر احناف مجبور ہوئے کہ شوافع کے طریقے پہ چلنے لگے۔ مثال کے طور پہ شوافع نے جب دیکھا یہ علم شروع ہوا تو شوافع نے اس علم کو شروع کیا، بلکہ اس علم میں اور توسعہ کرنے لگے، الاشباہ والنظائر بھی شروع کرنے لگے۔ سب سے پہلے اشباہ والنظائر شوافع نے جمع کیے، اور اشباہ والنظائر کا تعلق سب سے زیادہ قریب قواعد فقہیہ کے ساتھ ہے، تو قواعد فقہیہ کے فروعات میں سے ہیں اشباہ اور نظائر اور فروق فقہیہ۔ تو اشباہ والنظائر پھر احناف نے بھی، اچھا، شوافع نے اپنی کتابوں کا نام بھی یہ رکھا، الاشباہ والنظائر، بعد میں احناف نے بھی شروع کیا اپنی کتابوں کا یہ نام رکھنے لگے، جس طرح ابن نجیم، سب سے معروف کتاب احناف کے پاس اشباہ والنظائر میں ابن نجیم کی ہیں، ابن نجیم۔ اچھا، میری طرف دیکھیں، ابو طاہر الدباس ایک عالم ہیں، ابو طاہر الدباس، محمد ابن سفیان الدباس، محمد ابن سفیان الدباس، یہ ایک بہت بڑے عالم تھے، اور یہ نابینا تھے۔ انہوں نے مذہب حنفی کو، مکمل مذہب کو تقریباً 17 قواعد میں جمع کیا تھا، مکمل مذہب کو 17 قواعد میں جمع کیا تھا انہوں نے۔ اچھا، رات کو عشاء کے بعد مسجد میں بیٹھتے تھے اور قواعد کو دہراتے تھے، تو لیکن کسی کو پڑھاتے نہیں تھے، کسی کو سکھاتے نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی اس کی؟ علماء کہتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے قواعد تو لکھے تھے، لیکن صحیح اس کی تحریر اور صحیح صفائی اس کی نہیں کی تھی انہوں نے، تو یہ چاہتے تھے کہ میں مکمل صاف ستھرا کر کے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کروں گا، تو اس لیے لوگوں کے مابین دہراتے نہیں تھے اور نہ ہی لوگوں کو سکھاتے تھے، کنجوسی کی وجہ سے نہیں۔ اچھا، ہرات میں جو کہ افغانستان کا علاقہ ہے، وہاں پہ لوگوں کو پتہ چلا، طلاب العلم کو، کہ ایک بندہ ہے عراق میں جس نے قواعد کو جمع کیا ہے مذہب حنفی کے، ہمارے مذہب کو 17 قواعد میں جمع کیا، تو وہاں سے آیا ان کے پاس، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں، لیکن عشاء کے بعد یہ پڑھتے ہوتے ہیں، تو آ کے مسجد میں پیچھے جا کے چھپ گئے،
مسجد میں جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، کنڈی لگا کے قواعد پڑھنے لگے. انہوں نے تقریباً 6 قواعد پڑھے، 7واں قاعدہ پڑھنے لگے تھے. جب وہ مکمل کیا، 7 قواعد مکمل ہوئے، ان کو چھینک آئی. جو ہرات سے آئے تھے یہ قواعد لینے کے لیے، جب ان کو چھینک آئی تو ان کو پتا چلا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ. ان کو پھر پکڑ کے ان کو بلایا، ادھر آؤ. جب آیا اس کو پکڑ کے اس کی صحیح پٹائی کی اور پھر اس کو بھیجا. اس کے بعد پھر مسجد میں کبھی یہ قواعد نہیں دہرائے، گھر میں ہی بیٹھ کے دہراتے ہوتے تھے. تو 7 قواعد انہوں نے لیے اور پھر وہ واپس ہرات چلے گئے. سمجھ آئی؟ اچھا، اسی دور کے ایک عالم ہیں الکرخی. کرخی نے مذہب حنفی کے کچھ قواعد جمع کیے تھے اپنی کتاب میں. تقریباً 37 قواعد تھے. 37 قواعد پر مشتمل انہوں نے ایک کتاب لکھی. جس کو اصول الکرخی کہا جاتا ہے. ابو الحسن الکرخی 340 میں فوت ہوئے. اچھا، اس کے بعد پھر ابو اللیث السمرقندی آئے. کون؟ ابو اللیث السمرقندی، جنہوں نے مذہب حنفی میں تخریج کی سب سے پہلے کتاب لکھی. سب سے پہلی کتاب تخریج کی ان کی ہیں، تخریج فقہیہ کی. ابو اللیث السمرقندی 373 میں فوت ہوئے. انہوں نے کتاب لکھی تأسیس النظائر. تأسیس النظائر کتاب کا کیا نام تھا مولوی صاحب؟ تأسیس النظائر. ان کے بعد پھر 373. ان کے بعد پھر ایک اور عالم آئے جن کا نام ہے ابو زید الدبوسی. ابو زید الدبوسی، نام ان کا عبید اللہ الدبوسی. انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا تأسیس النظر. ابو اللیث السمرقندی کی کتاب کا نام کیا ہے؟ تأسیس النظائر. ان کی کتاب کا، دبوسی کی کتاب کا تأسیس النظر. بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے یا نہیں؟ اچھا، ان کے بعد پھر اچھا مزے کی بات یہ ہے، جب شوافع کو پتا چلا کہ احناف نے مذہب حنفی کو 17 قواعد میں جمع کیا، تو شوافع کے ایک عالم تھے، آپ کے پاس یہاں پہ کتاب میں موجود ہیں. شوافع کے عالم تھے قاضی حسین، القاضی حسین. انہوں نے کیا کیا؟ مذہب شافعی کو 4 قواعد میں جمع کیا. مذہب حنفی کو، مذہب شافعی کو 4 قواعد میں، جن کو قواعد الخمس الکبریٰ کہا جاتا ہے، بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ سارے قواعد تھے الامور بمقاصدہا کے علاوہ. الامور بمقاصدہا کے علاوہ یہ 4 قواعد انہوں نے جمع کیے. 5واں قاعدہ پھر الامور بمقاصدہا، یہ پھر کسی اور شوافع نے جمع کیا اور یہ 5 قواعد بنے. بعد میں پھر یہی 5 ہی خمس الکبریٰ بن گئے. ہم نے کہا تھا نا ترقی کس نے دی؟ شوافع نے. تو شوافع کے ہی قواعد خمس الکبریٰ مانے گئے. بعد میں پھر ایک اور عالم آئے جنہوں نے مذہب حنبلی کو ایک مذہب میں، ایک قاعدے میں جمع کیا. العز ابن عبد السلام، عز الدین ابن عبد السلام، انہوں نے ایک قاعدے میں جمع کیا، قاعدۃ المصالح والمفاسد، جو آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. قاعدۃ المصالح والمفاسد، درء المفاسد اولا من جلب المصالح. اسی طرح جو ہیں الاصل فی الشریعہ جلب المصالح وغیرہ وغیرہ. قاعدۃ المصالح والمفاسد کہتے ہیں شریعت جو ہیں یہ مبنی ہے بقاعدۃ المصالح والمفاسد. کل مفسدۃ، کل منفعۃ ومصلحۃ مطلوبۃ للشارع. ہر مصلحت مطلوب ہے اور ہر مفسدت منبوذ ہیں، مطرود ہیں.
اور مبغوض ہیں عند الشارع۔ اچھا، نہیں، حنبلی تھے، ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا تھا ابن تیمیہ سے پہلے۔ وہ سیف الدین قطز کے زمانے میں تھے، یعنی مصر کے تھے۔ یہ مصر میں ممالک کی حکومت تھی، ممالک کی حکومت میں سب سے پہلے جو ہیں فارس الدین اقطائی، لیکن ان کو حکومت نہیں ملی فارس الدین اقطائی کو، کیونکہ شجر الدر جب بادشاہ بنی، نجم الدین ایوب کا بیٹا جب فوت ہوا، توران شاہ جب فوت ہوا، توران شاہ کو انہوں نے ہی، ممالک نے ہی قتل کیا، تو پھر ان کی اولاد نہیں تھی، تو شجر الدر ان کی بیوی تھی، لونڈی تھی، لیکن بعد میں پھر شادی کی اس سے، یعنی ام الولد تھی ان کی، یا بیوی تھی بعد میں آزاد کر کے، اللہ اعلم۔ ایک کا جواب تو مکمل ہو جائے نا۔ اچھا، پھر وہ بادشاہ بنی، اس نے پھر المہم، یعنی بھول گیا ہوں کہاں پہنچے تھے، سیف الدین قطز کے زمانے میں چنگیز خان کے ساتھ مقابلہ کیا انہوں نے، اور چنگیز خان کو زندگی میں پہلی دفعہ شکست جو ہیں مصریوں نے دیا، اور قائد کون تھے وہاں پہ اس وقت؟ سیف الدین قطز، اور قائد شرعی، یعنی بڑے عالم وہاں پہ، اور لوگوں کو تیار کرنے والے، لوگوں کو ابھارنے والے، جذبات میں لانے والے عز الدین ابن عبد السلام، انہوں نے بڑا کارنامہ ادا کیا، اور ممالک کو بھیجنے والے بھی۔ ہاں، سلطان العلماء کہا جاتا ہے ان کو۔ آپ کا سوال کیا تھا مولوی صاحب؟ کون سا؟ ہاں جی، مفصل نام جو ہے اس کا قواعد الاحکام فی مصالح الانام، یہ عز الدین کی کتاب ہے، قواعد الاحکام فی مصالح الانام۔ اچھا، ان کے بعد جو ہیں امام نووی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے الاصول والضوابط، اسی طرح جو ہیں امام القرافی المالکی انوار البروق فی انواع الفروق، انوار البروق فی انواع الفروق، اس میں انہوں نے فروق فقہیہ بھی ذکر کیے ہیں۔ فروق فقہیہ کیا چیز ہے کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الاصول والضوابط، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی کتاب لکھی جس کا نام رکھا القواعد النورانیہ فی القواعد الفقہیہ، القواعد النورانیہ فی القواعد الفقہیہ۔ اسی طرح پھر کافی سارے علماء آئے اور انہوں نے کتابیں لکھی۔ ابن قاضی الجبل، آپ تو جانتے ہیں ابن قاضی الجبل کو، ابن قاضی الجبل یہ حنابلہ کے بہت بڑے عالم تھے، ابن قاضی الجبل۔ ان کا ایک واقعہ بھی مشہور معروف ہے جو میں نے آپ کو سنایا تھا، یاد ہے؟ ابن قاضی الجبل، ہاں، طاہر باتفاق العلماء، یاد آیا؟ ہاں ہاں، کیا؟ ہاں، اس کے چہرے پہ تھوک پھینکا تو ہاں، ماشاءاللہ۔ اچھا، ان کی کتاب ہے القواعد الفقہیہ کے نام سے، القواعد الفقہیہ۔ تاج الدین السبکی، ایک تقی الدین السبکی ہیں، وہ والد ہیں، باپ ہیں، اور بیٹا تاج الدین السبکی، بعض علماء ان کو ابن السبکی بھی کہتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے الاشباہ والنظائر وغیرہ وغیرہ۔ ہاں جی، امام بلقینی رحمہ اللہ، ان کی بھی وغیرہ وغیرہ، جس کو بلکینی کہتے ہیں، بلکینی، بلکینی، بلقینی۔ اچھا، یہ تھا دوسرا مرحلہ۔ تیسرے مرحلے میں مرحلۃ الاستقرار، اب تیسرے مرحلے میں قواعد فقہیہ کو الگ کر کے علماء
قواعد اصولیہ، قواعد ضوابط فقہیہ اور نظریات فقہیہ، ان سب سے الگ کر کے صرف اور صرف قواعد فقہیہ ہی کو جمع کرنے لگے۔ اور یہ مرحلہ 10ویں ہجری سے شروع ہوتا ہے 13ویں صدی کے آخر تک، 10ویں صدی سے 13ویں صدی کے آخر تک، مجلۃ الاحکام العدلیہ کے شروع ہونے سے پہلے تک، مجلۃ الاحکام العدلیہ کی تألیف سے پہلے تک۔ اس میں مختلف علماء نے کتابیں لکھی۔ جلال الدین السیوطی الاشباہ والنظائر انہوں نے لکھی۔ اسی طرح جو ہیں جلال الدین السیوطی کس مذہب کے ہیں؟ شافعی ہیں۔ سیوطی کی ایک اور کتاب ہے شوارد الفوائد فی الضوابط والقواعد، شوارد الفوائد فی الضوابط والقواعد۔ ابن عبد الہادی، جمال الدین ابن عبد الہادی، یوسف ابن حسن ابن عبد الہادی، ان کی کتاب القواعد الکلیہ والضوابط الفقہیہ وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، شوارد الفوائد فی الضوابط والقواعد۔ ایضاح المسالک، اچھا یہ لکھیں، یہ ابن نجیم کی کتاب ہے الاشباہ والنظائر۔ نو سو 970۔ یہ مذہب حنفی کی اہم ترین کتاب ہے قواعد فقہیہ کی، ان کے بعد آنے والے سب نے اسی پہ اعتماد کیا ہے۔ اچھا، امام خادمی رحمہ اللہ کی کتاب مجامع الحقائق للخادمی، اچھا ابو سعید محمد بن مصطفیٰ ابن عثمان الخادمی۔ اچھا، آخری مرحلہ جو ہے مرحلۃ النہضۃ العلمیہ، یعنی علمی ترقی شروع ہو گئی، قواعد فقہیہ کی ترقی شروع ہو گئی۔ ترقی کب شروع ہوئی؟ دیکھیں ادھر، آپ کو پتا ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد خلافت اموی شروع ہوا ہے، خلافت اموی کے بعد پھر خلافت عباسی، خلافت عباسی کے بعد خلافت عثمانی۔ خلافت عثمانی کے لوگ جو ہیں وہ حنفی المذہب تھے، خلافت عثمانی کے لوگ حنفی المذہب تھے، اور حنفی المذہب رائج رہا دنیا میں۔ اچھا، تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم کوئی آئین بنائیں اپنے لیے، کیونکہ علماء کم ہو رہے ہیں۔ قواعد فقہیہ کی ضرورت کیوں پڑتی ہیں؟ صحابہ کے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ صحابہ قرآن کو دیکھ کے سیدھا سیدھا بذات خود استنباط کرتے تھے۔ آج کل بھی بعض لوگ جو ہیں کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ کی طرح استنباط کریں۔ صحابہ اصول الفقہ نہیں پڑھتے تھے، پھر بھی قرآن سے استنباط کرتے تھے، حدیث سے۔ فقہ نہیں پڑھتے تھے، پھر بھی استنباط کرتے تھے۔ علم النحو، علم الصرف نہیں پڑھتے تھے، پھر بھی استنباط کرتے تھے۔ بلاغت نہیں پڑھتے تھے، پھر بھی استنباط کرتے تھے۔ اصول حدیث، مصطلح الحدیث، جرح و تعدیل نہیں پڑھتے تھے، پھر بھی قرآن اور حدیث کو یاد کرتے تھے، آگے پہنچاتے تھے، اس سے استنباط کرتے تھے، اور علماء شمار ہوتے تھے۔ آج کل بھی بعض نادان لوگوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نہ علم النحو پڑھیں، علم الصرف پڑھیں، نہ ہم علم البلاغت پڑھیں، نہ ہم کچھ بھی نہیں پڑھیں، سیدھا سیدھا صحابہ کی طرح قرآن کھولیں اور استنباط کریں، اس سے استدلال کریں۔ اللہ کے بندے، صحابہ جو ہیں وہ عرب اقحاح تھے، عموم خصوص اطلاق اور تقیید وغیرہ وغیرہ کو جانتے تھے۔ دلالات الالفاظ سے وہ لوگ سلیقتاً واقف تھے، اور آپ کے لیے یہ علوم ضروری ہیں۔ یہ علوم نہ پڑھو گے تو قرآن اور حدیث سے استنباط نہیں کر سکتے ہو۔ یہ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے یا نہیں؟ تو علماء نے جب دیکھا کہ لوگ آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں، ہمارے حنفی علماء اس پائے کے نہیں ہیں کہ قرآن اور حدیث سے مذہب کے قواعد کو آگے رکھ کے استنباط کریں، تو لہذا کیا کیا جائے؟ قواعد فقہیہ کو جمع کیا جائے آئین کے شکل میں۔
تو پھر انہوں نے قواعد فقہیہ کو جمع کیا آئین کے شکل میں اور کتاب کا نام رکھا مجلۃ الاحکام العدلیہ. پھر جو بھی قاضی مقرر ہوتا اس کے مطابق فیصلہ کرتا، اور قاضی یہ کتاب جو ہے یاد کر کے اسی میں ٹیسٹ دیتا، جب پاس ہوتا تو پھر قاضی مقرر ہوتا. تو یہ دور جو ہے 13ویں صدی کے آخر میں، یعنی 1200 کب شروع ہوا یہ؟ یعنی آپ نے لکھا نہیں جب میں نے ابھی آپ کو بتایا 14ویں صدی کے شروع سے نہیں، 13ویں کے آخر میں، 13ویں کے آخر میں، 13ویں صدی کے آخر میں. 1300 میں نے بتایا یا 1200؟ 13ویں صدی کے آخر میں 1293 ہجری میں بالضبط، 1293 ہجری تک پہلا مرحلہ ہے، یعنی تیسرا مرحلہ. چوتھا مرحلہ جو ہے یہ مجلۃ الاحکام العدلیہ سے شروع ہوتا ہے. یہ مجلۃ الاحکام کب شروع ہوا؟ یہ 1293 ہجری میں، یعنی 1293 ہجری سے لے کر آج تک کا زمانہ، آج تک کا زمانہ یہ چوتھا مرحلہ ہے. اچھا، اس میں علماء نے کیا کیا؟ اب قواعد لکھے گئے، مدون ہو گئے سارے قواعد. اس میں تقریباً کوئی 99 کے لگ بھگ قواعد تھے، جس کو آپ لوگ 99 کہتے ہو. صحیح مولوی صاحب، 99 اور 99 میں فرق ہے؟ ہاں اچھا، تو قواعد جمع ہو گئے. اب قواعد جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان قواعد میں اور تفنن کیا جائے. علماء نے مختلف تفنن شروع کیا اس میں. اس سے پچھلے مرحلے میں جو ہے ہم نے ایک کتاب نہیں لکھی، وہ بھی لکھی آپ، ایضاح المسالک الی قواعد الامام مالک. ایضاح المسالک الی قواعد الامام مالک. اچھا، مصنف جو ہیں یہ ابو العباس احمد بن یحییٰ الونشریسی. الونشریسی، یہ نام عجیب ہیں، آپ کو بھی عجیب لگے گا. جب میں پڑھتا تھا یہ استاد نے جب یہ نام لکھا ہمارے سامنے بیان کیا کہ الونشریسی، تو اس وقت مجھے بڑا عجیب لگا تھا، شاید آپ کو بھی عجیب لگا ہو. الونشریسی، احمد ابن یحییٰ الونشریسی، ہاں ونشریسی، واو نون شین را یا سین یا، یہ اسپیلنگ بھی بتایا میں نے. اچھا، آگے پھر علماء نے کیا کیا؟ تقنین القواعد الفقہیہ، قواعد الفقہیہ کو قوانین میں لکھا. اچھا، انہوں نے مجلۃ الاحکام العدلیہ میں انہوں نے 99 قواعد جمع کیے تھے، ذکر کیے تھے مذہب حنفی کے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئین کے کیا کہتے ہیں، آئین کے جو اقسام کہتے ہیں یہ شق، ہاں 99 شق انہوں نے بنائے تھے، 99 شق بنائے تھے انہوں نے. تو اس میں پھر ان قواعد کے اندر اور قواعد تھے، سمجھ آئی؟ 99 بڑے قواعد تھے، سارے 99 ہی نہیں تھے. یہ بہت بڑا کام تھا، بہت بڑی کتاب تھی. آج کل ایک اور کتاب لکھی گئی ہے، معلمت زائد للقواعد الفقہیہ والقواعد الاصولیہ والضوابط الفقہیہ والمقاصد الشرعیہ، پتہ نہیں کیا بہت بڑی کتاب ہے اور بہت ہی مفید کتاب ہے، بڑا کام کیا انہوں نے، سمجھ آئی؟ لیکن یہ کتاب ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم سست لوگ ہیں. اس کو کسی نے مختصر کیا، وہ مختصر ہی پڑھتے ہوتے ہیں. لوگ پڑھتے ہیں، یعنی ہم نہیں، ہم تو مختصر بھی نہیں پڑھتے ہیں. ایسا ہی ہے. انشاءاللہ آگے جب قواعد شروع کریں گے تو وہ کتاب 2-4 مثالیں اس سے پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کے سامنے وہ کتاب رکھیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے اس میں انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، کتنا بڑا کام کیا اس میں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.